أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرع وذرع أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہماری آیات ہیں، آیت نمبر 85 سے آن ورڈز ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دو ایک قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ منافقین جو جھوٹے بہانے بناتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو کہ سچے تھے لیکن وہ غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے، جن میں ایک بڑی مشہور شخصیت موجود ہے جو کہ ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تفصیل سے واقعہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے، اور وہ آیت نمبر 118 پر مکمل ہوگا۔ جب وہ واقعہ مکمل ہوگا تب ہی میں ان کے اوپر وہ جو حدیث ہے، شان نزول ہے ان آیات کا، میں وہ بیان کر دوں گا۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ اب مومنین کی کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کہ منافق ایکسپوزڈ ہو گئے، دوسرے وہ لوگ جو کہ سچے مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کی اقسام بار بار بتائیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ ان آیات کے اوپر جب ہم لفظی طور پہ ان کو پڑھیں گے تو چیزیں ہمارے لیے عیاں ہوتی جائیں گی۔ سورۃ التوبہ کا جو شان نزول ہے وہ کم و بیش ایک ہی ہے۔ موقع کیا ہے؟ غزوہ تبوک۔ اور مقصد کیا ہے؟ ایکسپوز کرنا ان کو جو کہ چھپے ہوئے منافق ہیں، اور ان کے خلاف جہاد کرنا کس طرح، مطلب تلوار سے نہیں، پولیٹکس سے ان کے خلاف جد و جہد کرنا، ریبٹل کرنا، اور ان کو ہر موقع پر ایکسپوز کرنا، اس طرح سے ان کے خلاف جہاد کرنا تھا۔ تو غالباً یہ زیادہ مشکل چیز تھی ایز کمپیئر ٹو مشرکین مکہ۔ اب جو آج کی آیت ہے، پہلی آیت، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اسی کے اوپر ہم مطلب اس کی جو تفسیر ہے وہ دیکھتے جائیں گے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کے مال اور اولاد سے کچھ بھی تمہیں تعجب نہ ہو۔ مطلب کہ کسی کے پاس اگر کثرت مال ہے اور کثرت اولاد ہے، یہ اس کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، یہ محض اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے بھی باور کرائی مومنین کو کہ تم اگر دیکھتے ہو کہ جو منافق ہیں
ان کی ظاہری حالت بہت بہتر ہے. ایک منٹ. اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کی ظاہری حالت بہت بہتر ہے تو یہ ہرگز اس چیز کا جواز نہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، کامیاب ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی باور کرائی، اور یہ ریپیٹڈلی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ تائید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اس چیز کی جو کہ ٹھیک نہ ہو، مطلب جو کہ آزمائش بن سکے. تو یہی کام یہاں اللہ تعالیٰ بار بار مومنین کو کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ چیز رشک نہ کرنا ان کے مال اور اولاد پر. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. انہیں ان چیزوں سے دینوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلتے تک کافر ہی رہیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد سے کچھ بھی تعجب نہ کر، کہ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دینوی سزا دے، دنیا کے اندر دنیاوی سزا دے، اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں. اب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف ہی نہیں دی، اس کو ہر آسائش دے دی. اب اللہ کی آسائش دینا کچھ کے لیے باعث نعمت ہو سکتا ہے اور کچھ کے لیے باعث آزمائش. تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے یہ باعث آزمائش ہی ہے، تو تم اس سے تعجب نہ لینا. آگے دیکھیں. وَإِذَا انزلت سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين. جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. اب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہو گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ تیرے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے. رضو بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ریچھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں مزید یہ بتا دیا کہ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو جو دولت سے محبت کرتے ہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فصل تیار تھی، موسم سخت تھا، ٹھیک ہے، پیسہ ان کے پاس کثرت سے تھا، دین انہوں نے قبول کیا ہوا تھا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے. جب ان کے اوپر یہ چیز آئی نا تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کیا کرنے لگ گئے؟ بہانے بنانے لگ گئے، رخصتیں لینے لگ گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ طبقہ تیرے پاس آتا ہے، تیرے سے رخصت لیتا ہے، تو ان کی مثال ان عورتوں جیسی ہے جو کہ مطلب جہاد نہیں کرنا چاہتی. مطلب عورتیں ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد تو نہیں نہ کر سکتی، اللہ نے ان کو یہ قوت بھی نہیں دی کہ وہ جا کے قتال والا جہاد کریں. تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں. مطلب اللہ نے یہ مثال دی، اس میں ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈی گریڈ کیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں اللہ نے یہ مثال دی کہ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ ویسے تو اپنے سارے حقوق اللہ کے آگے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان سے طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو تو یہ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ان کی صفات اللہ نے بتائی. اب آگے اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بتاتے ہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. لیکن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایماندار اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں،
یہی لوگ خوبیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اللہ نے مومنین کی یہاں تین صفات بتا دی۔ کیا؟ پہلی صفت کیا ہے کہ یہ رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ غرض اللہ نے تین طرح کے لوگ بتا دیے کہ یہ وہ شاندار مومن لوگ ہیں جو کہ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے، خواہ وہ جہاد کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بھائیو یہی ہے کہ اللہ تعالی، مطلب ایک شخص اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ جنت میں اس کو داخل کرے گا، بے شک وہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں وہ پیدا ہوا۔ پھر صحابہ نے اس حدیث پر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں۔ اس لیے جب اللہ سے مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ایک مومن منیمم کرائیٹیریا اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بے شک جہاد نہیں کرتا لیکن وہ سچا مومن ہے۔ سچے مومن سے مراد یہ ہے کہ جہاد کی خواہش ہوگی اس میں، یہ آج کی آیات میں بھی آ جائے گی۔ تو ایسا شخص اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جنت ہو گئی۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے۔ دیکھیں، پہلی چیز تھی رسول اللہ پر ایمان، اس کے اوپر پہلی حدیث میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری چیز ہے مال اور جان سے جہاد کرنا۔ اب اس کی فضیلت بھی سنتے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرے گا اسے زکوٰۃ والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے نبی، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس سے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اب یہ بشارت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کی کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی شخص ہوں گے جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے شروع میں کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا 2 چیزیں، 2 چیزوں سے مراد کیا ہے؟ کوئی جوڑا۔ ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں خرچ کرے گا، اس سے مطلب تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ میں اس چیز پر شور نہیں ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا شان نزول کیا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ان صحابہ میں سے تھے جو کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ امید ظاہر کی کہ میں یہ امید کرتا ہوں ابو بکر کہ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، کہ آپ کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو یہ بات اسی لیے ان
آیات کے کنٹیکس میں کی جاتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے یہ بشارت ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کی فضیلت بھی سنتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ غرض کہنے کا کیا ہے کہ غرض کہنے کا کیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ جس طرح آج کل کے دور میں جہاد کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں، آپ ہر حلال کو حلال جانیں، ہر حرام کو حرام جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی، یہ پوری حدیث کچھ ایسے ہے: ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی پاسبانی کرتے ہوئے مرے، مطلب جہاد کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا، وہ قبر کے فتنے سے مامون رہے گا۔ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ حسن حدیث ہے ترمذی کی۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ دور حاضر میں بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مومنین والی صفات کو اپنائیں۔ تین صفات کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی ہے ان کے لیے جو یہ جہاد کرتے ہیں۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، مال اور جان سے جہاد کیا، ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی۔ اصل حقیقت ہی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی ہے ہی کیا؟ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے دنیا کی۔ ٹھیک ہے، آگے سنیں۔ اب آگے مطلب ٹاپک غزوہ تبوک کی طرف دوبارہ آ رہا ہے۔ وَجَاءَ الْمُؤَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بعد یہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ان لوگوں میں اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تمہارے پاس ایسے لوگ آ کر بیٹھے رہے جو کہ کیا کرتے تھے؟ مطلب برا عذر کرتے تھے۔ اب آگے سنیں، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ناتواں ضعیفوں پر اور ان بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ بڑا مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ ٹائپس بتا رہے ہیں ان لوگوں کی۔ دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ منافقین جنہوں نے مطلب، یاد ہے میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جہاد پر نہیں جاؤں گا، ان کی عورتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں تو میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ جو مالدار منافق تھے وہ کہنے لگ گئے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم سے مالی مدد لے لیں، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں سواری دیں، ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ غمگین ہو کر وہاں ہی رک پڑے، وہ غم میں پڑ گئے کہ ہم تبوک پر نہیں جا سکے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے
جن کے پاس سارا کچھ تھا لیکن وہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے بہانے نہیں بنائے، وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ وہ آئے گا۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ کے نبی خود پیچھے چھوڑ کے گئے، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی خود چھوڑ گئے، اور جس پہ وہ بڑے غمگین تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، "اے علی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری اور میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں"۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ون بائی ون ایڈریس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، پہلی چیز پہلی آیت میں آ گیا 19 میں، کہ جو لوگ بہانے کرتے رہے نہیں گئے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کچھ کچھ ایسے لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ تھے لیکن وہ نہیں جا سکے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے سنیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ ہاں، ان پر کوئی بھی حرج نہیں جو تیرے پاس آتے ہیں کہ تو انہیں سواری مہیا کرے، تو تو جواب دیتا ہے کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج اور غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں، انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ اب یہ وہ مساکین لوگ تھے جو مومن تھے، جہاد پر جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مدینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینے میں رہا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے سنیں۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے، اور انہی پر ہے جو باوجود دولت ہونے کے تجھ سے اجازت طلب کرتے رہے، جو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگ گئی جس سے وہ محض بے علم ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ نے فرما دیا کہ ایک وہ لوگ تھے جو جھوٹے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ بالکل سچے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جو سچے لوگ تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور جو جھوٹے لوگ تھے اللہ نے ان کے لیے مہر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ میرے خیال سے یہاں ہمارا پارا نمبر 10 مکمل ہوا، کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، ہمیں تھوڑا ٹائم پیچھے کرنا پڑے گا، تو اس کو ہم یہاں ہی کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور جس جس بھائی نے اور بہن نے ہمارا ساتھ دیا 10 سپارے مکمل ہونے تک، الحمدللہ، اللہ ہم سب کی اس کاوش کو قبول کرے، اور اس کو ہمارے حق میں، ہمارے بڑوں کے حق میں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مطلب موجود ہیں، ان سب کے لیے خیر والا معاملہ کرے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جتنی برکت اللہ کر سکے کر دے۔ اللہ اسی کو سلسلہ بنائے ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا، اور اللہ اسی کو سلسلہ بنائے ہماری اولاد کو راہ راست پہ رکھنے کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔